السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا سبق نمبر 36 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ الی آخرہ۔ یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو۔ ما لم تمسوهن، جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو۔ او تفرضوا لهن فریضہ، یا ان کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا ہو۔ ومتعوہن، اور انہیں خرچ دو۔ ومتعوہن، اور تم انہیں خرچ دو۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اسی کی حیثیت کے مطابق۔ متاعا بالمعروف، خرچ دستور کے مطابق دینا ہے۔ متاعا بالمعروف، خرچ دینا دستور کے مطابق، شرعی قانون کے مطابق۔ حقا علی المحسنین، نیکوکاروں پر لازم ہے، نیکوکاروں پر لازم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور جب کہ تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے ہو۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف بطور مہر کے ان کو دے دو۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں یا وہ وارث معاف کر دے، ولی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اللہ یہ کہ وہ زوجات، وہ بیویاں، وہ مہر معاف کر دیں یا ولی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، باہمی احسان کرنا نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والے ہیں۔ جی، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا ہو۔ وفی قراءۃ تماسوہن، اور ایک قراءت تماسوہن کی بھی ہے، ایک تمسوہن ہے اور ایک قراءت تماسوہن، ای تجامعوہن، یعنی کہ مس سے یہاں پر لغت کے معنی مراد نہیں بلکہ مس سے اصطلاحی مراد ہے، جبکہ تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو۔ او لم یہاں پر بھی مقدر ہے، او لم تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، فریضہ مہر۔ وما مصدریہ ظرفیہ، اور یہاں پر ما مصدریہ ظرفیت کے معنی میں ہے، یعنی
چھونے اور مہر مقرر نہ کرنے کے زمانے میں وما مصدریہ وما مصدریت ظرفیت ای لا طبیعت علیکم فی الطلاق زمن عدم المسیس والفرض بإثم ولا مہر بإثم ولا مہر، یعنی نہ چھونے اور مہر مقرر نہ کرنے کے زمانے میں، نہ چھونے اور مہر مقرر نہ کرنے کے زمانے میں طلاق دینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور نہ کوئی مہر ہے، نہ کوئی مہر۔ فَطَلِّقُوهُنَّ، یہ مفسر یہ لے کر آئے یشیر بذلک لتقدیر المعطوف علیہ، معطوف علیہ کے محذوف ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ، اس کا عطف جملہ معطوف علیہ وہ محذوف ہے، اسی کی طرف مفسرین اشارے کہ پس تم ان کو طلاق دے دو، وَمَتِّعُوهُنَّ اور انہیں خرچ بھی دے دو، أَعْطُوهُنَّ ما يَتَمَتَّعْنَ بِهِ، تم ان کو دے دو وہ خرچ جس کے ذریعے سے یہ نفع اور فائدہ اٹھا سکیں۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اسی کی حیثیت کے مطابق خرچ دینا دستور کے مطابق لازم ہے۔ علی الموسع الغنی منکم، تم میں سے خوشحال پر قدر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر الضیق الرزق، اور تنگ دست پر جس کا رزق تنگ ہو اس پر بھی اس کی حیثیت کے مطابق۔ یفید انہ لا نظر الی قدر الزوجہ، تو یہ عبارت اور یہ حصہ اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ عورت اور بیوی کی مالی حیثیت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ متاعاً ای تمتیعاً بالمعروف، خرچ کا دے دینا یہ بالمعروف شرعاً شرعی قانون اور ضوابط کے مطابق ہوگا۔ صفتن متاعاً، یہ بالمعروف متاعاً کی صفت ہے، خرچ دے دینا ایسا ہو جو دستور کے شرعی قانون کے مطابق ہو۔ صفت متاعا حقا، صفت ثانیت حقا، یا تو متاعا کی صفت ثانیہ ہے، او مصدر مؤکد، یا مصدر مؤکد ہے، یعنی لمضمون الجملۃ قبلہ، ما قبل جملے کے مضمون کی تاکید بیان کر رہا ہے، اور حقا کا عامل محذوف ہے اور اس کا عامل وجوبی طور پر محذوف ہے اور وہ حق ذلك حقا، فعاملہ محذوف وجوبا تقدیرہ حق ذلك حقا، یعنی کہ لازم ہے علی المحسنین نیکوکاروں پر، المطیعین۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے پہلے پہلے، تم نے انہیں ہاتھ ابھی لگایا نہ ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لہن فریضہ، جبکہ ان کے لیے تم مہر بھی مقرر کر چکے تھے، فنصف ما فرضتم، تو تم جو تم نے مقرر کر دیا اس کا نصف ان کو دے دو، یجب لہن، یعنی کہ نصف مہر ان کے لیے واجب ہے، ویرجع لکم النصف، اور نصف تمہارے لیے لوٹے گا، الا لیکن یہ کہ ان یعفون ای الزوجات فیترکنہ، الا یہ کہ وہ بیویاں اس آدھے مہر کو بھی معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہو الزوج، اور وہ یا تو خامند ہے، فیترک لها الکل، وہ بیوی کے لیے تمام کا تمام مہر ہی چھوڑ دے اور اس کو سارا کا سارا مہر ہی ادا کر دے۔ اور ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے مراد ولی ہے، اذا كانت محجورۃ، جبکہ مطلقہ عورت وہ نکاح کے معاملات میں معذور ہو، فلا حرج فی ذلک، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَأَن تَعْفُوَ مبتدأ، ان تعفو مبتدا ہے، اقرب للتقوی یہ اس کی خبر ہے، اقرب للتقوی، اور معاف کر دینا یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسبوا الفضل بینکم ای ان یتفضل بعضکم علی فضل، کہ تم ایک دوسرے پر فیاضی کرو، اس کا مطلب فضل کو بھولنے سے نہیں مراد نہیں ہے، بلکہ ان یتفضل بعضکم علی بعض، فضل اور فیاضی کی ترغیب دینا مقصود ہے۔ لا تنسبوا الفضل بینکم، کہ تم باہمی احسان کرنا نہ بھولو،
ان یتفضل بعضکم علی بعض کہ ایک دوسرے پر فیاضی کرو، ان اللہ بما تعملون بصیر فیجازیکم بہ، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے اور وہ تم کو اس کی جزا دیں گے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اور تم نماز کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطى خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، تم نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطى خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو۔ حافظوا علی الصلوات الخمس بأدائها فی اوقاتها، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو یعنی ان کے اوقات میں ادا کر کے، والصلاة الوسطى هي العصر كما في الحديث رواه الشیخان، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے، جس حدیث کو شیخین نے روایت کیا۔ اب الصبح اب الظہر، یہ اس سے صبح فجر کی نماز مراد ہے یا ظہر کی نماز مراد ہے، یہ اس کے علاوہ اقوال، وافردها بالذکر لفضلها، اور اس کو تنہا ذکر کیا اس کی فضیلت کے سبب، وقوموا للہ قانتین، اور تم اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے رہو نماز میں۔ قیل مطیعین، اور یہ قول اختیار کیا گیا قانتین سے مراد مطیعین فرما بردار ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے سبب آپ نے فرمایا کل قنوت فی القرآن فهو طاعۃ، کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں قنوت کا ذکر ہے اس سے مراد طاعت اور فرما برداری ہی ہے۔ رواہ احمد وغیرہ، جس کو امام احمد نے وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کہ قانتین سے مراد ساکتین، خاموش کھڑے رہو، لحدیث زید بن ارقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، اس حدیث زید بن ارقم کی حدیث کے سبب کہ جو آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں گفتگو کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ جو آیت نازل ہو گئی، پس ہم کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، وَنُهِينَ عَنِ الْكَلَامِ، نماز میں گفتگو اور بات چیت کرنے سے ہم کو روک دیا گیا۔ رواہ شیخان، اس کو بھی شیخین نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ جی اگلی آیت، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیادہ، فَرِجَالًا تو پیادہ پایا یا سوار، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا پیادہ پا یا سوار نماز ادا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیادہ پا یا سوار نماز ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن پاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، جو تم نہ جانتے تھے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْ عَدُوٍّ وَسَيْلٍ أَوْ سَبْعٍ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا یا کسی درندے کا یا سیلاب وغیرہ کا اگر ڈر ہو، فَرِجَالًا جمع راجل تو پیادہ پا، صلو فعل امر محذوف ہے تو پیادہ پا، پیدل پیادہ پا یعنی کہ سوار نہ ہو بلکہ پیادہ ہو، رجال راجل کی جمع ہے، فرجالن تو تم پیادہ پا ہی نماز ادا کرو، ای فرجالن جمع راجل ای مشاتن صلو، او رکبانن، رکبان راکب کی جمع ہے سوار، تو تم پیادہ پا یا سوار ہو کر نماز ادا کرو، ای کیف امکن مستقبل القبلۃ وغیرہا، جیسے ہی ممکن ہو
قبلہ رخ ہو یا غیر قبلہ کی طرف منہ ہو، جیسے بھی ممکن ہو تم پیادہ پا اور سوار نماز ادا کرو، وَيُؤْمِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، رکوع سجدہ کی اشارہ کر کے، فَإِذَا أَمِنْتُم مِّنَ الْخَوْفِ، اور جب تم خوف وغیرہ سے امن میں آ جاؤ، اَيْ صَلُّوا، فعل امر یہاں پر بھی معذوف ہے، تو تم نماز ادا کرو اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا، کما علمکم، اور جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، قبل تعلیمی من فرائضها و حقوقها، فرائض اور حقوق کی تعلیم سے پہلے، فرائض اور حقوق کی تعلیم سے پہلے حالت خوف میں نماز پڑھنے کا طریقہ تم نہ جانتے تھے کہ کس طرح نماز ادا کی جائے، تو اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں اس حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ والکاف بمعنی مثلو، اور کاف یہاں پر مثلو کے معنی میں ہے، تشبیہ کے معنی میں ہے، اور ما موصولہ ہے یا مصدریہ ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين، جی۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان و نفقہ کی وصیت کریں، 1 سال تک نان و نفقہ کی وصیت کریں، غیر اخراج، نکالے بغیر، نکالا نہ جائے ان کو، فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ از خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن معروف، جو وہ اپنے لیے دستور کے مطابق کریں، جو اپنے بارے میں دستور کے مطابق تزین اور آنے والے رشتوں کو قبول کریں، تو تم پر کوئی حرج نہیں، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نفقہ لازم ہے، حقاً علی المتقین، لازم ہے پرہیزگاروں پر، مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان و نفقہ پرہیزگاروں پر لازم ہے، جی۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، فَلْيُوصُوا، فعل امر یہاں پر مقدر تھا، مفسر نے اشارہ کیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، فَلْيُوصُوا، تو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں، وصیتاً یہ مفعول مطلق، فَلْيُوصُوا وصیتاً، چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں، اور ایک قرات بالرفع کے ساتھ ہے وصیتن، تو اس صورت کے اندر علیہم خبر مقدر اور معذوف ہوگی، وصیتن علیہم، ان پر وصیت لازم اور واجب ہے، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے وہ وصیت کر جائیں، ویعطونہن متاعا، اور وہ ان کو نان و نفقہ دیں، یتمتعن بہ من النفقۃ والکسوہ، نان و نفقہ اور کسوہ وغیرہ وہ ان کو فائدہ دیں جس کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھائیں، الی تمام الحول، ایک مکمل سال تک وہ ان کو نان و نفقہ دیں، من موتہم، اس کے موت کے وقت سے لے کر ایک مکمل سال تک، الواجب علیہن، ان عورتوں پر یہ واجب ہے، تربصہ، وہ اس سال کا انتظار کریں، غیر اخراج، یہ حال ہے، حال ای غیر مخرجات من مسکنہن، ان کو ان کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا، درا حالیں کہ ان کو ان کے گھروں سے، مسکن سے نکالا نہ جائے، فَإِنْ خَرَجْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اگر وہ از خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ یا اولیاء المیت، اے میت کی اولیاء تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، وہ اپنے جیے جو وہ کریں معروف اور شرعی قانون اور ضوابط کے مطابق، کالتزین و ترک الاحداد، جیسا کہ زینت اختیار کرنا اور سوگ کو ختم کر دینا، وقطع النفقۃ عنہا، اور نان نفقہ کو چھوڑ دینا، تو تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں، واللہ عزیز فی ملکی حکیم فی صنعہ،
اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں غالب ہیں، اپنی صنعت میں حکمت والے ہیں۔ والوصیت المذکورہ منسوخہ، اور جبکہ یہ جو وصیت ہے، یہ جو حکم وصیت کا ہے کہ جو فوت ہو جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ کر فوت ہوں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے نان و نفقہ کی وصیت کریں، یہ وصیت مذکورہ یہ منسوخ ہو گیا ہے حکم آیت میراث کے سبب، یا وَتَرَبُّصِ الْحَوْلِ بِآیَةٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا السابقة المتأخرة في النزول، یا پھر اس آیت جس میں 4 ماہ 10 دن متوفى عنہا زوجہا کی عدت ذکر کی گئی ہے، جو آیت نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے، وہ آیت اس کے لیے ناسخ ہے۔ وَالسُّكْنَةُ ثَابِتَةٌ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، جبکہ امام شافعی کے نزدیک اس عورت کے لیے سکنا جب بھی ثابت ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان و نفقہ ہے، یعطونہ، ایک نسخے کے اندر یعطونہ، وہ ان کو دیں گے دستور کے مطابق بقدر امکان، جس طرح کی ان کی حیثیت ہے۔ حقا نصب بفعلہ المقدر، یہ فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے، جیسا کہ پہلے بھی آیا تھا حق ذالک حقا، فعل مقدر ہے، فعل ماضی، حق ذالک حقا یہ لازم ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ المتقین اللہ فعل صیغہ صفت، اس کے بعد اس کا مفعول مقدر تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں پر لازمہ۔ کررہ لیعم الممسوس ایضا، اس حکم کو تکرار کے ساتھ لے کر آئے تاکہ اس مطلقہ ممسوسہ، اس مطلقہ کو بھی یہ شامل ہو جائے جس کے ساتھ وطی کی گئی ہو۔ اذ الآیۃ السابقۃ فی غیرہا، اس لیے کہ آیت سابقہ غیر ممسوسہ کے بارے میں تھی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی ہی طرح اللہ تعالی اپنے احکامات کو تمہارے لیے واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم تاکہ غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ کذالک کما بین لکم ما ذکر، مذکورہ احکام جیسے تمہارے لیے بیان کیے جا چکے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کو واضح بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو، یعنی وہ تدبرون، تاکہ تم تدبر کرو۔ جی اگلی آیت، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے جبکہ وہ ہزاروں تھے، وہم الوف جبکہ وہ ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا سو اللہ نے انہیں کہا تم مر جاؤ، ثم احیاهم پھر انہیں زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم تر استفہام تعجیب و تشویق الی استمتاع ما بعدہ، استفہام تعجب کے لیے ہے اور ما بعد جملے کو سننے کا شوق دلانے کے لیے ہے۔ ای لم ینتہی علمک، کہ آپ کا علم، آپ کو علم نہیں ہے، الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف جبکہ وہ ہزاروں تھے، اربعۃ او ثمانیۃ او عشرۃ او ثلاثون او اربعون او سبعون الف، ان کی تعداد مختلف اقوال ہیں، 4000، 8000، 10,000، 30، 40، 70,000 تھے۔ حذر الموت موت کے خوف کی وجہ سے، مفعول لہو
یہ فعل کے وقوع کا سبب ہے، وہ اپنے گھروں سے نکلے ہی موت کے ڈر سے۔ وہم قوم من بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، وقع الطاعون ببلاد، جن کے شہر میں طاعون پھیل گیا تھا، ففروا، تو اپنے شہر کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ فقال لهم اللہ، اللہ تعالی نے ان سے کہا، موتو، تم مر جاؤ، فماتو، چنانچہ وہ فوت ہو گئے۔ ثم احیاهم، پھر اللہ تعالی نے ان کو زندہ کیا، بعد 8 ایام او اکثر، 8 یا اس سے زیادہ کچھ دنوں کے بعد، بدعاء نبیہم، ان کے نبی حزقی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، بکسر المہملۃ والقاف، ہا اور قاف کے کسرہ کے ساتھ، وسکون الزا، فعاشوا دہرا علیہم اثر الموت، اور وہ ایک زمانہ تک زندہ رہے، ان پر موت کا اثر باقی تھا۔ لا یلبسون ثوبا الا عاد کالکفن، وہ کوئی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن جیسا ہو جاتا تھا۔ واستمرت فی اسباتہم، اور یہ حالت ان کی نسلوں تک باقی رہی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی بندوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ ومنہ احیاء ہؤلاء، اور ان میں سے ایک فضل کی یہ صورت بھی تھی کہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ اور وہ کفار ہیں جو شکر ادا نہیں کر رہے۔ والقصد من خبر ذکر ہؤلاء، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود تشجیع المؤمنین علی القتال، مؤمنوں کو قتال پر ابھارنا، ترغیب ڈالانا ہے۔ وَلِذَا اعطف علیہ، اسی لیے اس واقعے پر عطف ڈالا ہے اس جملے کا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، چنانچہ اے مسلمانوں اللہ کے راستے میں لڑو، لِإِعْلَاءِ دِینِهِ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ سمیع لِأَقْوَالِكُمْ عَلِیمٌ بِأَحْوَالِكُمْ فَیُجَازِیکُم، اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو خوب سننے والا، علیم بِأَحْوَالِكُمْ تمہارے احوال کو جاننے والے ہیں، فَیُجَازِیکُم تم کو تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فیضاعفه له اضعافا كثيرة، پھر وہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، واللہ یقبض ویبسط، اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ تعالی کو قرض دے، قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، پھر وہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے گا، واللہ یقبض ویبسط، اللہ کم تنگی بھی دیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے، وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ من ذا الذی، من استفہامیہ ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، بِإِنفاقِ مَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے، قرضا حسنا، قرض حسنا، اچھا قرض، بِأَن يُنفقه للہ تعالی، اللہ کے لیے وہ مال خرچ کرے، عن طیب قلب، خوش دلی کے ساتھ، فیضاعفہ، کہ وہ اس کو دگنا دے، وفی قراءت فیضاعفہ، باب تفعیل کے ساتھ ایک قراءت ہے بالتشدید، اور وہ اس کو دگنا دے، لہو اضعافا کثیرہ، کئی گنا بڑھا کر، من 10 الی اکثر من 700، 10 گنا سے 700 گنا تک، کما سیاتی، جیسا کہ آ رہا ہے تیسرے پارے میں۔ واللہ یقبض، اللہ تعالی تنگی بھی دیتا ہے، یمسک الرزق عمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق روک دیتا ہے، ابتلاء، ازرو امتحان کی اللہ تعالی رزق میں تنگی کرتے ہیں، وَيَبْسُطُ يُوَسِّعُ لِمَن يَشَاءُ، امتحان اور ازرو امتحان کی جس کے لیے چاہے اللہ تعالی رزق کو بڑھا دیتے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فی الآخرۃ بالبعث، یعنی کہ دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے آخرت میں، فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔